آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ حضرات محترم، اللہ کا یہ پیارا پیغمبر جس کو دنیا ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، جب یہ دنیا میں آتا ہے اللہ کا پیارا پیغمبر، تو آپ پر تو اگر کوئی مال کی تھوڑی سی تنگی پڑ جائے یا آپ کی اولاد آپ کو کچھ ستانے لگے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حضرات محترم یاد رکھیں، جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جتنا مقرب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کا پیارا پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آنے سے پہلے کا بیک گراؤنڈ سنیے۔ نمرود کے نجومیوں نے یہ بتایا کہ ایک بچہ تیری سلطنت میں ایسا پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرات محترم، نمرود نے یہ کام کیا کہ ہر مرد کو یہ انٹینشن دے دیا اور یہ حکم دے دیا کہ کوئی مرد اپنے عورت کے قریب نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا حکم تھا۔ اور یاد رکھیں، نمرود کوئی ایک خطے کا بادشاہ نہیں تھا، کوئی ایک خطے کا بادشاہ نہیں تھا جیسا کہ آپ سمجھیں گے ہندوستان کا بادشاہ ہو کہ پاکستان کا کہ افغانستان کا کہ تاجکستان کا، نہیں، پوری اکھنڈ دنیا پر اس کی حکومت تھی، پوری اکھنڈ دنیا کا بادشاہ تھا نمرود۔ حضرات محترم، پوری دنیا پر بادشاہت کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم سے پہلے اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرات محترم اس کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ نمرود کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت نوح کے بیٹے شام سے ملتا ہے۔ حضرت نوح کے 1709 سال کے بعد نمرود اس دنیا میں پیدا ہوا، اور آپ جانتے ہیں اس کی عمر کتنی تھی؟ 800 سال۔ کتنی 800 سال، اور ان 800 سالوں کے اندر 400 سال اس نے حکومت کی ہے۔ کتنی یہاں تو 10 اور 15 اور 20 سال حکومت کر کے لوگ شیطان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 400 سال اس نے حکومت کی۔ کتنی؟ 400 سال لوگوں کو حکم دے دیا گیا کہ کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جائے۔ ڈر تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو تار تار کر دے گا۔ حضرات محترم، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو جب اپنے پیغمبر کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کی حکمتیں بڑی نرالی ہوا کرتی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں یہ دنیا کا معمول ہے، جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کا شکم بڑھ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ آپ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کسی عورت کو دیکھ لیں، جس کے شکم میں بچہ ہوگا اس کا پیٹ بڑا ہوگا، لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ان آثار کو ختم کر دیا۔ حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ کا شکم نہیں بڑھا، لیکن جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ کو خوف ہوا کہ اگر گھر کے اندر ولادت ہوئی تو کسی پڑوسی کو پتہ نہ لگ جائے جو جا کر کے نمرود کے دربار میں خبر دے دے۔ آپ نے اپنے شوہر حضرت طارق کو بلایا اور جنگل کے اندر گئی۔ جنگل میں ایک غار کے اندر پناہ لی۔ جیسے ہی اس غار کے اندر آپ نے قدم رکھا، چند لمحوں کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا پیارا پیغمبر اس دنیا میں تشریف لے آتا ہے۔ حضرات محترم، تیرے اور میرے اوپر تو اگر ایک دن کی پریشانی آ جائے تو زبان پہ شکوے ہونے لگتے ہیں، لیکن دیکھ ولادت ہوئی، حضرت ابراہیم کی والدہ آپ کو چھوڑ کر غار سے گھر واپس آ گئی۔ حضرات محترم، ذرا سوچئے، ذرا تصور کریے، ولادت کے بعد بچے کو ماں کا جسم نہ ملے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ اللہ کا پیغمبر تھا۔
3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ اس غار کے قریب آتی ہیں. اب دل کے اندر یہ خوف ہے کہیں کسی درندے جانور نے میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو, کسی شیر نے, کسی درندے جانور نے میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو. دل کے اندر یہ خوف تھا. جیسے ہی غار کے قریب پہنچی, دیکھتی کیا ہے, شیر, چیتے, بھیڑیے اس غار کے آس پاس ٹہل رہے ہیں. اب دل کے اندر یہ خوف ہوا کہ اب تو میرے بچے کو ان درندے جانوروں نے ختم کر دیا ہوگا. حضرات محترم, آپ اور میں اگر شیر دیکھ لیں تو حضرات محترم تیری اور میری حالت کیا ہوتی ہے. لیکن یہ حضرت ابراہیم کی والدہ تھیں. اللہ نے دل سے خوف ہٹا دیا. جب خوف ہٹایا تو آپ غار کے اندر داخل ہوئیں. دیکھتی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں. ذرا مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. تفسیر کے اندر آتا ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کے انگوٹھے کے اندر دودھ پیدا کر دیا تھا. حضرات محترم, اب یہ دودھ پیتے پیتے حضرت ابراہیم نے وہ 3 دن گزارے. اب اس غار کے اندر آپ کیا سوچتے ہیں, کوئی 1 سال گزرا, کوئی 2 سال گزرے, 3 سال, 4 سال. روایت کے اندر آتا ہے کم و بیش 11 سے 13 سال حضرت ابراہیم اس غار کے اندر رہے. ذرا تصور کریے آپ تو ذرا سی پریشانی میں اگر کم و بیشی ہو جائے تو اوپر نیچے ہونے لگتے ہیں. 13 سال اللہ کا پیغمبر غار میں گزارتا ہے. اور جب 13 سال ہوتے ہیں تو آپ اپنی امی سے کہتے ہیں امی جان اب ذرا مجھے باہر لے چلیے. جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو باہر لاتی ہیں تو حضرات محترم آپ قوم کے لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ خدا کون ہے. حضرات محترم یہ حکمت ہوتی ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ آ کر کے اپنی نبوت کا اعلان کر دیتے تو وہ لوگ جو بتوں کو پوچھتے تھے وہ پیسے ہی بتک جاتے. آپ نے حکمت سے کام لیا اور سب سے پہلا سوال اپنی قوم سے یہ کیا ذرا مجھے بتاؤ خدا کون ہے. تو رات کا وقت تھا, آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے. آپ کی قوم کے لوگوں نے کہا یہ جو ستارے آسمان پر جگمگا رہے ہیں یہی ہمارے خدا ہیں. صبر سے کام لیا. صبح جب ہو گئی آپ پھر قوم کے پاس گئے اور کہا کہ یہ ستارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنی روشنی ہی نہ روک سکیں, جو ایک وقت تو جگمگاتے ہیں لیکن صبح ہوتے ہی ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. جن کی روشنی ختم ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. اب کوئی دلیل نہیں تھی قوم کے پاس, کیا دلیل دیتے. دوسرا دن آیا, آپ نے پھر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا مجھے بتاؤ کہ خدا کون ہے. حضرات محترم صبح کا سپیدہ تھا, سورج نکل کر کے اپنی روشنی پوری دنیا پر بکھیر رہا تھا. قوم کے لوگوں نے کہا یہ جو سورج ہے یہ رب اکبر ہے, سب سے بڑا خدا ہے. دیکھو یہ پوری دنیا پر اپنی روشنی بکھیر رہا ہے. صبر سے کام لیا. جب شام ہوئی سورج ڈھل گیا, آپ نے پھر کہا اپنی قوم کے لوگوں سے ارے یہ سورج خدا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی روشنی ہی برقرار نہ رکھ سکا. دلیل بہت مضبوط تھی, قوم کے لوگ جواب نہ دے سکے. شام کا وقت آیا, پھر قوم کے لوگوں سے کہا مجھے بتاؤ کہ خدا کون ہے. اب چاند نکلا, شباب پہ تھا چاند. قوم کے لوگوں نے کہا یہ جو چاند ہے یہی خدا ہے. صبح ہوئی چاند بھی غائب ہوا. حضرت ابراہیم نے کہا جو چاند اپنی چاندنی کو برقرار نہ رکھ سکے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. دلیل بہت مضبوط تھی, اس کے آگے کیا جواب دیا جا سکتا تھا. حضرات محترم آج تو سننے میں یہ آتا ہے کہ بمبئی, بنگلور جہاں پر ایسے خداؤں کی پوجا کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ ناچتے بھی ہیں اور انہیں لات مار کر کے پانی میں بھی بہاتے ہیں. برقع پوش خاتون ان کے پاس منتیں مانگنے کے لیے جا رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, یہ عقیدے ہیں مسلمانوں کے. حضرات محترم کوئی سچا مسلمان کسی پنڈت کے پاس نیبو کرانے کیسے جا سکتا ہے؟ کیسے تیرا اور میرا ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ کسی ہندو کے پاس جا کر کے تم تعویذ کرانے جاؤ؟ یہ ہے مسلمان کا عقیدہ,
اسے کہتے ہیں مسلمانی. حضرات محترم چندہ بھی دیتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ ہے عقیدہ مسلمان کا. اللہ اکبر کبیرہ. اگر یہ عقیدہ ہے تو حضرات محترم یاد رکھیں یہ سراسر شرک ہے، شرک جو آپ اور آپ کی نسلیں. اللہ اکبر کبیرہ. بچیں ان چیزوں سے یار. کون سا نیبو اور کون سا تعویذ تیری تقدیر بدل سکتا ہے؟ ارے خدا کے سوا نہ آج تک کسی نے کسی کی تقدیر بدلی ہے اور نہ کوئی تقدیر بدل سکتا ہے. حضرات محترم آپ اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجئے، اپنی محبت کو مضبوط کیجئے. یہ جو سب سے بڑا تعویذ قرآن کی صورت میں تجھے خدا نے دیا ہے، کبھی اس کو بھی تو کھول کے پڑھ لے، کبھی اس کو بھی تو سینے سے لگا لے، کبھی اس کو بھی تو محبت سے آنکھوں سے لگا لے. اس سے پوچھ اپنی پریشانی کا حل. یہ دنیا کا پنڈت اور دنیا کا مولوی تجھے تیری پریشانی نہیں بتائے گا، بتائے گا تو قرآن بتائے گا. حضرات محترم اگر ایسا ہوتا نا تعویذ گنڈے کرنے سے، تو دنیا کا سب سے بڑا امیر اور بادشاہ انسان میں ہوتا. یہ سب کرنے کے لیے دنیا تاریخ الدنیا ہونا پڑتا ہے، سمجھے نہیں؟ یہ سب کرنے کے لیے فتح شاہ بننا پڑتا ہے، یہ سب کرنے کے لیے غریب نواز بننا پڑتا ہے، یہ سب کرنے کے لیے حمید الدین اور نظام الدین بننا پڑتا ہے. یہ کوئی مطلب چٹکیوں کے کھیل تھوڑی ہے کہ 3-4 موکل میرے پاس ہے، 3-4 جنات میرے پاس ہے، لے کے آؤ. کس کے پاس ہے میں دیکھوں؟ یہ سائیکلوجی ہے، آپ کے ذہنوں سے کھیلا جاتا ہے. تعویذ کے چکر میں پڑ کے آپ نے آخرت بھی برباد کر لی ہے اور اپنا عقیدہ بھی برباد کر لیا ہے. پڑے ہوئے تعویذوں کے چکر میں. اما نماز کی طرف آ، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے. اپنے اخلاق اچھے کر، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے. دوسروں کی فریاد رسی کر، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے. پڑوسیوں کے حقوق ادا کر، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے. یہ چند لکیریں تیری تقدیر بدلیں گی؟ نہیں. بدلتی تب جب قلم فتح شاہ کا ہوتا، بدلتی تب جب قلم غریب نواز کا ہوتا، بدلتی تب جب قلم شیخ الاسلام والمسلمین کا ہوتا، بدلتی تب جب سرکار کلا کا قلم ہوتا. یہ شخصیتیں وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو ترک کیا ہے. جو تاریخ الدنیا ہوتا ہے وہ اس مقام پہ ہوتا ہے. جو دنیا میں رہ کر کے، دنیا میں اپنی زندگی گزار کر کے، دنیا کا لالچ رکھ کر کے پھر تجھے تعویذ دے تو اس کے تعویذ میں کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. ہاں جو تاریخ الدنیا ہوتا ہے وہ تعویذ نہ بھی دے، مٹی اٹھا کر کے دے دے تو سونا بن جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے، بارہا آپ نے وہ واقعہ سنا ہے. تو حضرات محترم عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم نے جب یہ دلیلیں دی تو قوم بے بس ہو گئی. نمرود بے بس ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا، نہ نمرود کے پاس نہ نمرود کی قوم کے پاس. کیوں ڈرتے ہو ظلم سے؟ کیوں ڈرتے ہو وحشت سے؟ کیوں ڈرتے ہو بربریت سے؟ تاریخ یاد نہیں ہے جب جب فرعون آیا ہے اس کے پیچھے اللہ نے موسیٰ کو بھیجا ہے. جب جب نمرود آیا ہے اس کے پیچھے اللہ نے ابراہیم کو بھیجا ہے. جب جب وقت نصر آیا ہے تب تب اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے. جب جب اکبر جیسے ظالم آئے ہیں تب تب اللہ نے مجدد الفسانی کو بھیجا ہے. جب جب یزید و پلید جیسے کتوں نے اس دھرتی پہ جنم لیا ہے تب تب اللہ نے حسین جیسے کردار کو اس دنیا میں پیش کیا ہے. ڈرو مت، ظلم کی رسی لمبی تو ہوتی ہے لیکن ایک دن اس کا خاتمہ ضرور ہوتا ہے. تو اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنی محبت کو مضبوط کریں. کیسے؟ حضرت ابراہیم کی طرح. آپ ملت ابراہیمی کے نوجوان ہیں، ملت ابراہیمی پہ آپ اور ہم سب ہیں. حضرات محترم اب یہ پلان بنایا گیا کہ اب کیا کیا جائے. اب شیطان آیا نمرود کے پاس، بوڑھے کی شکل اختیار کر کے نمرودیوں کے پاس آیا اور ان کو یہ مشورہ دیا. کیا؟ کہ کچھ مت کرو، آگ جلاؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر ابراہیم کو ڈال دو. حضرات محترم تو پتا چلا کہ شیطان کل بھی آتا تھا، آج بھی آتا ہے.
وہ جس بھیس میں آئے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ بوڑھے کی شکل میں آ کر کے لوگوں کو پلان دیا، آگ جلاؤ، اس آگ کے اندر ابراہیم کو ڈال دو۔ حضرات محترم آپ جانتے ہیں روایات کے اندر آتا ہے 12 میل کا ایک گڑھا کھودا گیا۔ کتنے؟ 12 میل کا ایک گڑھا کھودا گیا اور اس گڑھے کے اندر آگ جلا دی گئی۔ آگ جل رہی ہے، اتنی اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرتا تو حضرات محترم اس کی وحشت سے جل کر کے خاک ہو جاتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے شعلے کتنے آسمان سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلیل ایسے ہی نہیں بنتا انسان، دوست ایسے ہی نہیں بنتا۔ فرشتوں نے عرض کی مولا یہاں رکے، آتا ہوں انشاءاللہ۔ فرشتوں نے عرض کی مولا ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرات محترم فرشتوں کو بھیجا، اللہ نے سوالی کی شکل بنا کر کے بھیس بدل کر کے سوالی کا، فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم کے پاس بہت مال تھا، بہت بکریاں، بہت جانور، لینڈ لوڈ۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، بڑی زمینیں، بڑے جانور، بڑی بکریاں، بڑے جانور آپ کے پاس تھے۔ سوالی کا بھیس لے کر کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ تبھی تو غالب نے کہا تھا کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ حضرات محترم جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور آنے کے بعد سوال کیا، سوال کیا تھا؟ اس سے پہلے روایات کے اندر آتا ہے کہ ان فرشتوں نے ملکوتی زبان میں اللہ کا ذکر چھیڑا، اور جب کسی اللہ والے کے پاس اللہ کا ذکر چھیڑا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے۔ فرشتے نے اللہ کا نام لینا شروع کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے آواز دیا، اس سوالی کو جو فرشتہ سوالی کے بھیس میں آیا تھا بلایا، کہا کیا پڑھتا ہے؟ کہا رب کا نام جپتا ہوں۔ کہا ایک بار ذرا رب کا نام مجھے سنا دے۔ کہا اب تک تو اپنی مرضی سے لے رہا تھا، اب آپ کے کہنے سے لوں گا تو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کہا کیا قیمت چاہتے ہو؟ کہا جو آپ دو۔ کہا یہ جو بکریوں کا ریوڑ دیکھ رہے ہو، ایک بار اللہ کا نام لے دو، اس میں سے آدھا ریوڑ تم لے جانا۔ فرشتے نے ملکوتی زبان میں زبان کھولی اور اللہ کا نام جپنا شروع کیا، اللہ اکبر۔ حضرات محترم دنیا کے کسی لفظ میں اتنی لذت نہیں ہے جتنی لذت اللہ کے نام میں ہے، مگر پیار سے اور محبت سے بندہ لے کے تو دیکھے۔ یہاں تو دلوں کے اندر گانوں کے بت بھرے پڑے ہیں، تو اللہ کا نام زبان پہ کہاں سے آئے گا؟ جیسے ہی نام لیا حضرت ابراہیم وجد میں آئے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے۔ جب ہوش آیا تو آدھا ریوڑ بکریوں کا وہ فرشتہ جو سوالی بن کے آیا تھا اس کو دے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو اس کا دامن پکڑا، کہا بس ایک بار پھر میرے رب کا نام میرے سامنے لے دے۔ کہا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کہا کیا دو گے؟ کہا یہ جو آدھا ریوڑ بچ چکا ہے یہ بھی تو ساتھ میں لے جانا۔ فرشتے نے پھر ملکوتی زبان کھولی، اللہ کا نام لیا، حضرت ابراہیم پر وجد طاری ہوا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا کہ یہ پورا بکریوں کا ریوڑ تو لے جا۔ جب جانے لگا فرشتہ تو دامن پکڑا، کہا بس ایک بار اور اللہ کا نام لے دے۔ کہا بکریوں کا ریوڑ تو دے چکے ہو، اب تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ کہا یہ جو بکریاں تو لے کے جا رہا ہے ان کی رکھوالی کے لیے بھی تو کوئی انسان تجھے مذکور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا ہاں ایک انسان تو چاہیے۔ کہا ایک بار لے دے، مجھے اپنا غلام بنا لینا۔ حضرات محترم یہ ہوتی ہے محبت، اسے کہتے ہیں محبت کی
کی انتہا. ایسے ہی اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا تھا. آج تو اگر انسان کو اللہ کے نام پر اگر کسی چیز کی یاد دلا دی جائے تو حضرات محترم رب کا نام سن کر کے انسان چہرہ موڑ لیتا ہے. دنیا کی باتیں شوق سے سنتے ہیں آپ, لیکن جب جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں, جہاں قرآن کی باتیں ہوتی ہیں, جہاں حدیث کی باتیں ہوتی ہیں, تو حضرات محترم چہرے پہ 12 بجنے لگتے ہیں. کیوں آخر ایسا؟ یہ اس لیے ایسا کہ ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے, ایمان کے اندر خرابی پیدا ہو چکی ہے. اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیجئے میرے پیارے. حضرات محترم عرض کر رہا تھا آگ جلا دی گئی. شیطان نے آ کر کے یہ پروگرام پورا بتا دیا کہ اس طریقے سے ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالو. حضرات محترم اب آگ کے اندر ڈالنے کا پلان بنایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اس جلتی ہوئی آگ کے قریب جاتا کون؟ اتنی جلتی ہوئی آگ تھی کہ اس کی وحشت سے چرند اور پرند جل رہے تھے. اب کس کی ہمت تھی کہ اس جلتی ہوئی آگ کے قریب جاتا؟ کون تھا ایسا جو ابراہیم کو پکڑ کر کے آگ کے اندر ڈالتا؟ شیطان پھر آیا, ایک طریقہ بتایا. وہ طریقہ کیا تھا حضرات محترم؟ یہ پہلا طریقہ تھا جو شیطان نے نمرودیوں کو بتایا تھا. ایک مشین تیار کی گئی, طریقہ بتایا ایک ایسی مشین تیار کرو کہ اس کے اندر ایک پتھر رکھو اور اس پر ایک رسا باندھو. جب وہ رسا باندھو گے تو پیچھے کی جو سپورٹ ہوگی وہ آگے کو پش کرے گی اور اس پتھر کو آگے دھکیل دے گی. اسی کو تاریخ کے اندر منجیک کہا جاتا ہے. بڑی بڑی جنگوں کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا تھا. قلعوں کے دروازوں کو توڑنے کے لیے پیچھے سے پتھر رکھا جاتا تھا, لوگ کھینچتے تھے, ایک سپورٹ ہوتی تھی اس کو پش کرتی تھی, وہ وزنی پتھر کو پھینکتی تھی آگے جس سے دروازہ ٹوٹ جاتا تھا. اب کیا کام کیا گیا؟ وہ منجیک بنا دی گئی, اس کے اندر پتھر رکھے گئے, آگ کے اندر پھینکے گئے. حضرات محترم جب اس کا ٹرائل کر لیا گیا, اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لایا گیا. آپ کی حضرات محترم کرتا مبارک اتار دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس کے سرے پر منجیک کے حضرت ابراہیم کو بٹھا دیا گیا. پیچھے سے لوگوں نے رسا کھینچنا شروع کیا. آسمان کے فرشتے اترتے ہیں, رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. اب ایک طرف کے لوگ ایک طرف کو رسا کھینچ رہے ہیں, رحمت کے فرشتے دوسری طرف کو کھینچ رہے ہیں. اب حضرات محترم زور لگانا شروع کیا نمرودیوں نے, لیکن رسا نہیں کھینچتا ہے. بہت دیر ہو گئی تو شیطان پھر آیا. اب شیطان نے آنے کے بعد کیا کام کیا؟ بے پردہ عورتوں کو اس منجیک کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا, ان کے سروں سے دوپٹے اتار دیے گئے. اب حضرات محترم حضرت اسماعیل حقی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, جیسے ہی ان عورتوں کو سر سے دوپٹہ ہٹا کر کے وہاں کھڑا کیا گیا, ویسے ہی رحمت کے فرشتے واپس چلے گئے. حضرات محترم یہ میں بیان نہیں کر رہا, حضرت اسماعیل حقی نے بیان کیا ہے. آپ غور کریے, اللہ کا پیغمبر امتحان دے رہا ہے. فرشتے ایک طرف رسا کھینچ رہے ہیں, نمرودی ایک طرف رسا کھینچ رہے ہیں, لیکن وہاں آ جاتی ہیں بے پردہ عورتیں تو رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. اب ذرا غور کریے, اللہ کا پیغمبر تھا وہاں, یہ تو تیرا میرا گھر ہے, تو نے اپنی بہو بیٹیوں کو بے پردہ کیوں کر دیا ہے؟ پھر شکوا کرتا ہے کہ رحمت نہیں ہوتی, برکت نہیں ہوتی. اپنی بہو بیٹیوں کو بے پردہ کرنے کے بعد رحمت کا سوال کیوں کرتا ہے, برکت کا سوال کیوں کرتا ہے؟ پہلے اپنی بہو بیٹیوں کو دوپٹوں سے حضرات محترم پرو دو, تب رحمت کے فرشتے تیرے گھر میں آئیں گے, برکت کے فرشتے تیرے گھر میں آئیں گے. اب جب رحمت کے فرشتے چلے تو اب رسا کھینچا. حضرات محترم اتنے میں حضرت جبریل حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں, عرض کرتے ہیں ابراہیم ہے کوئی عرض جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. یہاں پر علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا اور دنیا کو دعوت فکر دی. حضرت ابراہیم کے
پاس جب حضرت جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں ذرا عرض کیجئے، کچھ بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ جبریل تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رب جانتا ہے۔ حضرات محترم جب رسا کھینچا، حضرت ابراہیم جب آگ میں جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا اس آگ سے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم آگ میں آتے ہیں وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ آگ سلامتی والی ہو جاتی ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اس دن اس آگ نے، دنیا کی کسی آگ نے کسی انسان کو نہیں جلایا۔ تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، اپنی محبت کو مضبوط کریں، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، اور طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ حضرات محترم آج بھی اگر حضرت ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو جائے تو جلتی ہوئی آگ کے اندر آپ کود جائیں، وہ آگ آپ پر بھی سلامتی والی ہو جائے گی، بشرطے کہ جو ایمان اور ایقان حضرت ابراہیم کا تھا وہ ایمان پیدا کریں، وہ ایقان پیدا کریں، وہ محبت پیدا کریں، وہ جذبہ پیدا کریں، وہ خلوص پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذی الحج کے مہینے کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واذنبتہ واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔